دین متین کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو اور جڑنے کو بے حد قبول فرمائے۔ آج دنیا کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعداد تو الحمدللہ بہت کثیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق 25% پوری دنیا میں مسلمان ہے۔ ہر 100 میں 25 آدمی مسلمان، باقی 75 آدمی بے ایمان۔ یہ 75 آدمی جو ہر 100 کے اندر ہے، اور پورے عالمی طور پر دیکھا جائے تو کتنے کروڑ ہوں گے، کتنے اربوں خربوں ہوں گے، اور چاروں طرف سے پوری دنیا سے روزانہ ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ انسان مر کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنے بے ایمانی کی حالت میں مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ سب کی طرف جہنم کی طرف۔ حالانکہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام نسل کا اللہ کے نبی امت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے حد صدمہ تھا، تڑپ تھا، فکر تھا کہ یہ میری امت جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا۔ راتوں کو روتے تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، دعوتیں دیتے تھے اور خوشامد کرتے تھے۔ ایک ایک فرد کے پاس بعض دفعہ کئی مرتبہ جاتے تھے اور فرماتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جن سمجھداروں نے اللہ کی توفیق سے اس کلمے کو پڑھا وہ تو جہنم سے بچ گئے، جنہوں نے اس کلمے کو نہیں پڑھا وہ چلے گئے جہنم کی طرف۔ تو بھائی ہماری آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جتنے بے ایمان ہیں ان تک بھی ایمان کی دعوت پہنچائیں، دعوت دیں۔ یہ فرض کفایہ ہے امت کے اوپر۔ ہر ملک میں، ہر صوبہ میں، ہر علاقے میں کم سے کم کچھ افراد تو ایسے بھی ہونا چاہیے جو دوسرے بھائی لوگ جو ہے ان کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ اب اس کے بعد میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر 100 میں جو 25 آدمی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے، ان کے اندر بھی کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو حرام حلال کبھی تمیز نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن دین سے متعلق کچھ معلومات نہیں ہے۔ اور بہت سوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے یو پی کے اندر کئی جگہ دیکھا، ہم نے بھی خود بہت سارے نکاح پڑھا ہے یو پی کے اندر، تو وہاں کے علماء کرام نکاح سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو پہلے سے مسلمان ہے، بھائی نکاح کے وقت میں کلمہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ تو ان کے علماء نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں یو پی میں ایسی حالت ہے، ایسی جہالت ہے کہ بہتوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے اور مشرکانہ کام کرتے رہتے ہیں، ایسے بدعات کرتے ہیں جو شرک ہے، ایسے خرافاتی کام کرتے ہیں جو شرک ہے۔ اس حالت میں ہم نکاح پڑھا دیں گے تو ان کا نکاح بھی نہیں ہوگا، بدکاری کی حالت میں رہے گا۔ اس لیے نکاح تو صحیح ہو جائے، کم سے کم اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے، اس لیے ہم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی بہت سو کو ہم نے دیکھا کلمہ تک یاد نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا کھڑا ہوا ہے جنازے میں شریک نہیں ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ تمہارے باپ کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، کتنے دور دراز سے لوگ آئے ہیں،
जनाजा पढ़ते, तुम देखते रहते हो, क्या बात है? क्या कि हजरत हमको जनाजा नहीं आता। देखा वाकई ये रामपुर के पढ़ने वाले हमारे उलमा हमारे सामने बहुत सारे बैठे हैं, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। रामपुर में जनाजा की नमाज होती है, 10-5 आदमी होते हैं जनाजे में, बाकी सब खड़े रहते हैं। उनको पता नहीं है जनाजा क्या है। ऐसे ऐसी औलाद छोड़कर मरे हैं माँ बाप, उन्होंने अपने औलाद को कलमा तक भी नहीं सिखाया, जनाजा उनको नहीं सिखाया। तो इसी तरह आज भी हमारे जो नई नस्ल है, बचपन से थोड़ा सा बोल चाल शुरू किया बच्चे ने, थोड़ी सी अकल व शऊर अल्लाह ने बच्चे के अंदर डाल दिया, फौरन माँ बाप कहाँ दाखिल कर दें? स्कूल में, किस सेंटर में। और उस बच्चे को अभी उसके माँ बाप ने कलमे में नहीं पढ़ाया, अल्लाह कौन है, मोहम्मद कौन है, हाँ हमारा मजहब क्या है, कुछ भी नहीं सिखाया, स्कूल में भेज दिया। और स्कूल के चक्कर में ऐसा मदहोश है माँ बाप के कुछ भी हो जाए, हमारा बच्चा MA होना चाहिए, BA होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। उसी चक्कर में बच्चे की बचपनी भी खत्म, जवानी भी खत्म, आधी उम्र तो पढ़ने में लग जाता है, कुछ सीखा नहीं उसने, और उसी हालत में बड़ा हो गया, शादी ब्याह भी हो गई, कुछ पता नहीं है। ये हालात है उम्मत के। और भाई दोस्तों, अवाम के तो अवाम की बात है, हमारे उलमा में भी बाज़ उलमा का रुझान इस तरफ चला गया कि बच्चे को स्कूली तालीम देना चाहिए, दीनी तालीम हो या न, कुछ परवाह नहीं। बहुत से उलमा के बच्चे भी हैं, कई लड़के, एक को भी आलिम नहीं बनाया, हाफिज नहीं बनाया, लड़की हो लड़के हो, सारे बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ दिया। इस हालत में बच्चे की जिंदगी बढ़ती है, नतीजे में उनके अकीदा भी सही नहीं, कलमा भी याद नहीं, और जहनी तौर पर हजरत मौलाना मंजूर साहब नुअमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे फरमाया कि हमारे नई नस्ल के जो बच्चे हैं, जहनी तौर पर ये बड़े होकर मुर्तद हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि कुछ सिखाया नहीं है, दीन क्या है, ईमान क्या है, आखिरत, जन्नत, जहन्नम क्या है। बस उनको तो दुनिया से होता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ दुनिया, पैसे और हाँ डिग्रियां। नतीजे में बच्चे के जहन में फिरक़े ज़ालिमा में से जितने गलत फिरक़े हैं, उनमें से किसी ने भी उनके जहन में कुछ भी कह दिया, डाल दिया, वो उस बच्चे के जहन में उतर गया, यही दीन है। लिटरेचर देते हैं, ये हमारा लिटरेचर, इसको पढ़ो, हालांकि उसका लिखने वाला गुमराह है। हाँ, तो मुख्तलिफ किस्म के फिरक़े आपको मालूम है इस मुल्क में, जो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है। हमारे बड़ों को गालियां देते हैं, ऐसे फिरक़े हैं, उलमा को गालियां देते हैं, फ़िक़्ह के मुसन्निफ़ीन को, अइम्मा मुज्तहिदीन को गाली देते हैं। ऐसे लोग अपने लिटरेचर देते हैं, ये पढ़ो। हाँ, उसके पढ़ने के बाद या उन लोगों की बात सुनने के बाद हमारे नई नस्ल के जो बच्चे हैं, तालीम याफ्ता है, मुरव्विजा तालीम याफ्ता है, उनका जहन खराब हो जाता है, वो उलमा से दूर, उलमा से नफरत करते हैं, और उनका जहन जैसे दूसरे फिरक़े गलत है, गुमराह है, उनका जैसे हो जाता है। नतीजे में वो लोग रोज बरोज उलमा से दूर होता है, सही अकीदे उनके पास नहीं है, सही रास्ता नहीं है, अपनी तरफ से वो फतवा देने लगा, MA BA लोग फतवा देने लगा, और लोग उसको मानते भी हैं। उलमा किराम ये फतवा को कहते हैं तो पुरानी बातें, मौलवी लोग तो वही पुरानी बातें कहते रहते हैं, कुरान हदीस। अरे भाई, ज़माने के हिसाब से फतवा देना चाहिए, मौलवियों को नहीं आता। हमारे फलान MA साहब ने फतवा दे दिया कि 3 तलाक एक हालत में दे दिया, तलाक नहीं होता। ये थैंक यू की बात है, शाबाशी की बात है। मौलवी लोग कहते हैं चाहे जितना दे दो 3 हो ही जाएगा, हाँ, एक हालत में दे दो।
الگ الگ دے دو، 3 کہہ دیا 3 ہو جاتا. مولوی دشوار کرتا ہے، مشکل کرتا ہے 3 کہتا. ہمارے ایم اے بی اے لوگ ہم کو آسانی سے 3 کو سمجھاتا ہے. 3 دے دیا 1 ہو گیا. مان لیا. قریب ہی کے علاقہ یہاں سے گزشتہ سال ایسے ہی واقعہ پیش آیا. ایک ماسٹر صاحب نے فتویٰ دے دیا 3 طلاق والے شوہر کو. حالانکہ اس گاؤں کے علماء نے کہا کہ 3 طلاق ہو گئے، الگ ہو جاؤ، بیوی کو الگ کرو. لیکن اس ماسٹر صاحب نے فتویٰ دے دے نہیں 3 طلاق نہیں ہوتا. ایک دفعہ 3 طلاق دینے سے صرف 1 طلاق ہوتا. تو بیوی چلی گئی تھی میکے میں اور شوہر لے کر آ گیا اس کو. چلو فلاں ماسٹر صاحب نے ہم کو فتویٰ دے دیا طلاق نہیں ہوتا، لے کر آ گیا. پھر مجھ کو فون کیا لوگوں نے، اس محلے کے لوگوں نے، ایسا ہوا مفتی صاحب کیا ہونا چاہیے. ارے بھائی آپ لوگ بھی تو اہل علم ہے، علماء ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے 3 طلاق جب کوئی دے دے ایک حالت میں، ایک لفظ میں، تو بھی 3 طلاق ہو جاتا ہے. وہ تو صحیح ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم نے بھی کہہ دیا، لیکن وہ نہیں مانتے. پھر الگ کرو، بائیکاٹ کرو، تمام شہر والے گاؤں والے ایک ہو جاؤ. یہ حرام ہے، زنا ہے، کلم کلا اوپن زنا کاری ہو رہا ہے. تو سب شہر و گاؤں والوں پر عذاب الہی آنے کا خطرہ ہے. الگ کرو اس کو. بہت مشکل سے علماء نے کئی مجلس بیٹھ کر لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا، تب جا کر پھر اس کو الگ کیا. دیکھیے مولوی کے فتویٰ نہیں مانتے. ایک ٹیچر نے فتویٰ دیے تو فوراً مان لیا. ایسے ہی کتنے مسائل ہیں، کتنے اہم مسائل ہیں جس میں علماء کی بات نہیں مانتے. ایم اے بی اے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں اور ہماری آپ کی بات ٹال لیتے ہیں کہ پرانے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں مانتے. تو اس لیے میرے محترم علماء کرام، ایک کارگزاری میں سنا رہا ہوں امت کی بدحالی کا، بدعقیدگی کا. بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کا دل و دماغ ارتداد کی طرف چلا گیا. یہی مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انگریزی تعلیم یافتہ بچے جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اگر ان کو دینی تعلیم نہیں دیا گیا تو ان کے ذہنی طور پر مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، امت کی حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت بگڑے ہوئے. اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا ایک موقع پر ان بھائیوں کے بارے میں جو علماء سے دور، کتابوں سے دور، مجتہدین کو گالیاں دینے والے، اپنے عقل میں جو بات آیا اسی کو شریعت سمجھا، ایسے لوگوں کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کیا کہا. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پھلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. یہ ہمارے آپ کے سامنے حالات ہے. اسی طرح کتنی ہماری بچیاں اسکول کالج کے چکر میں انہوں نے زندگی گزارا، دین تو کچھ سیکھا نہیں، نماز روزے کے پابند نہیں. نتیجے میں کتنی ہماری بچیاں مسلمان تھیں اور چلی گئی بے دینوں کے ساتھ، مرتد ہو گئی. کتنی لڑکیاں مجھ کو معلوم ہے واپس لے کر بھی آ گئی، مارا پیٹا ماں باپ نے، پھر بھی چلی گئی، بھاگ گئی دوبارہ. کتنے ایسے واقعے تھے. اور کھلم کھلا شادی بھی کیا بعضوں نے. اور ماں باپ بھی ایسا کیا کہیں گے، گمراہ ہو گئے کہ بیوی ان کی بیٹی چلی گئی غیروں کے ساتھ اور کھلم کھلا اس کے لیے جہیز دے رہے ہیں. چلو جب بیٹی نہیں مانتی ہے، غیروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے، چلو رہو، تو لاکھوں روپے کے جہیز دے رہا ہے باپ. حالانکہ وہ باپ حج کر کے آیا بھی ہے، حاجی ہے، مسلمان ہے. تو ایسے کتنے حالات ہیں دوستوں. ایک پروفیسر صاحب کی لڑکی چلی گئی بے دین کے ساتھ، ان کا کھلم کھلا شادی کیا، موبائل میں اس کی شادی کی جو کیفیت ہے، حالات ہے، وہ بھی سب کے سامنے فیس بک میں ڈال دیا. اس کی ماں، اس کا بھائی پریشان ہو گئے. اور ہمارے ایک دوست مفتی صاحب، اس کا بھی رشتہ دار ہے، ان کو کہا کہ ذرا مفتی صاحب سے ہماری اس بچی کے لیے کچھ دعا کراؤ یا کچھ تعویذ لکھواؤ.
ताकि वो बच्ची वापस आ जाए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने तो यहाँ तक पहुंचा दिया लड़की को, बददीनी की हालत में रखा, बेनमाजी रखा, दीन से दूर रखा, स्कूल कॉलेज के चक्कर में, और यहाँ तक नौबत पहुंच गया कि वहाँ चली गई, गैर के साथ शादी कर लिया उसने। अब अभी तावीज़ के लिए कह रहा है, दुआ के लिए कह रहा है, इससे क्या होगा। तो बहरहाल उसकी माँ से और उसके भाई से मिला, फिर मैंने उन लोगों को कुछ कहा भी सख्ती के साथ। ये बच्ची मुर्तद हो गई। मुर्तद एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ। तुम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको दीन से दूर करके, दीन से अलग रख कर, जवान लड़की को बेदीन लड़कों के साथ भेज कर स्कूल कॉलेज के चक्कर में छोड़ा। नतीजे में यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ चली गई, शादी हो गई। फिर मैंने पूछा कि ताबी तरह से कुछ नहीं होगा, गलती है तुम्हारी, माफी मांगो, खुदा से तौबा करो, कल क़यामत में कहीं तुम्हारा पकड़ न हो जाए। हाँ, फिर तुम लोग जाओ, उस लड़की को खुशामद करो, समझाओ जहन्नम की और दोज़ख की बातें सुनाओ कि अगर ईमान लेकर आओगी दोबारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह राजी हो जाएंगे, जन्नत में जाओगी, नहीं तो इसी हालत में मरोगी, जहन्नम में जाओगी। इसलिए बेटी तुम आ जाओ, इसलिए तुम लोग जाओ और खुशामद करो, उसको लेकर आओ। तो उसकी माँ ने कहा कि हम लोग गए, 5-6 आदमी गए, कुछ मर्द भी कुछ औरत भी, उसको लाने के लिए बातचीत हुई। उस लड़की ने साफ कह दिया हम वापस नहीं आएंगे। इस्लाम में और हिंदू मजहब क्या फ़र्क है, कोई भी मजहब एक मान लो बस काफ़ी है। लड़की ने कह दिया, ऐसे जवाब दे दिया, वापस नहीं आए। ऐसे ऐसे कितने वाक़यात हैं दोस्तों। इसी मणिपुर का वाक़या दूसरे जगह का नहीं सुना, दीमापुर में, नागालैंड में कितने मुर्तद हो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। राजस्थान में, पंजाब में कितने लोग मुर्तद हो रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने इस छोटी सी एरिया मणिपुर के अंदर भी ऐसे ऐसे कितने वाक़यात हैं। इसलिए मेरे मोहतरम उलमा किराम, आपकी हमारी जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि आप नायब नबी है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है। हाँ, अल्लाह ने आपको ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है इल्म दीन की निस्बत से, और अवाम आपको दीन का रहबर मानती है, आलिम समझता है। मौलाना बोलते हैं, मौलाना के माना क्या है, हमारा सरदार, हमारा आका। इसलिए आपका ऊंचा मर्तबा है, आपका काम भी ज्यादा है। जितना ऊंची मर्तबा का आदमी होता है उतने उसके काम भी ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप उलमाए किराम हैं, अहले इल्म है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें अपनी राहत, अपने आराम को देखकर बैठना नहीं चाहिए। जिस तरह अल्लाह के नबी बावजूद फ़क्र और फाका के, घरेलू मजबूरियों के, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के नबी उम्मत के लिए बेचैन रहते थे, रोते थे, और एक एक उम्मत के कदमों में जाकर अल्लाह के नबी खुशामद करते थे। तो चूँकि आप माशाअल्लाह अल्लाह के नबी के नाइब है, इसलिए जो काम अल्लाह के नबी ने किया है वो हमको आपको करना है, खामोश नहीं बैठना है। एक एक उम्मत को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें जहाँ तक अल्लाह ने हमको हिम्मत दिया, कुव्वत दिया, उसके मुताबिक काम करना है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की एक आलिम दीन का वो वाक़या व्हाट्सएप में भी आया हुआ है। वो पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद उसने रायवन इज्तिमा में शरीक होकर पाकिस्तान में 4 महीने लगाया, फिर वापस गए इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में इन्होंने दावत का, तबलीग का काम शुरू किया। वो आलिम दीन भी है बहरहाल। तो उन्होंने आम इंसानों से आगे बढ़कर रंडियों के पास भी गए। हाँ, तवाइफ लड़कियां जो गंदे कामों में मुब्तला हो गई, उनके पास भी वो चले गए। वो आलिम, उन्होंने उनको निगाहें नीचे करते हुए समझाया अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत, और तौबा करने वालों से अल्लाह राजी होता है उसकी, और तौबा के बगैर मर जाए तो उसका बुरा अंजाम क्या होने वाला, ये सब समझाया।
تو لڑکیاں رونے لگی. پھر ان کی محنت پر اللہ نے ان کو ہدایت دیا. اس گندے کام سے وہ لوگ توبہ کر کے شلوار وغیرہ اسلامی کپڑا پہننے لگی, نقاب پہننے لگی. وہ بھی سب دکھایا. دیکھیے وہ بھی ہمارا آپ کا ہمارے میں سے ایک آدمی ہے, ہم جیسا ایک آدمی ہے. انہوں نے اتنا محنت کیا, ان بچیوں کو, عورتوں کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے اپنی عزت کا, اپنے وقار کا کچھ خیال نہیں کیا. رنڈیوں کے پاس چلے گئے دعوت تبلیغ کے لیے. تو کتنی ہمت کی بات ہے. حضرت مولانا مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغلوں کے زمانے میں مفتی اعظم تھے. پھر انگریزوں کا زمانہ آیا تو بھی وہ مفتی اعظم تھا. علماء ان کے شاندار ماضی میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دلی میں, میرٹھ میں اس طرح سے اس زمانے میں بہت زیادہ طوائف لوگ موجود تھی, لڑکیاں تھیں. تو جب ان کو پتہ چلا اس طرح مسلمان لڑکیاں بھی ہیں, اس میں بہت سارے مسلمان ہیں اور اتنی گندی کام کر رہی ہیں, تو اللہ کے ان کا کیا ہوگا. ان کو فکر ہوا. تو حضرت ایک دفعہ تشریف لے گئے, ایک شلوار اور ایک اس کا جمپر, دوپٹہ وغیرہ سب ایک عورت کے لیے جو ہونا چاہیے لباس وہ لے کر گئے. ایک مسلح بھی لے کر گئے بغل میں دبا کر. تو رنڈی کھانے میں گئے, معلوم کیا اس میں کون کون مسلمان, بتایا کہ یہ مسلمان, یہ مسلمان. تو بہرحال ایک مسلمان لڑکی کے پاس جانے کے لیے جو ان کا ان رنڈیوں کا جو مینیجر ہے نا, ان سے ملا. کیا کہ میں فلانا ایک لڑکی اس سے ملنا چاہتا ہوں, تمہارا جو فیس ہے میں دے دوں گا, مجھے وہاں جانے دو. انہوں نے کہا حضرت آپ مفتی اعظم, داڑھی سفید, اب یہاں پر آ گئے, کیسے آ گئے یہ مت پوچھو, تم کو پیسے چاہیے میں پیسے دے دوں گا اور ان تک مجھے پہنچنے کی اجازت دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کو پیسے چاہیے, آپ پیسے دے رہے تو آپ جائیے. چلے گئے. تو وہ لڑکی بھی گھبرا گئی, حضرت مفتی اعظم میرے پاس آ گیا ہے, اللہ کیا ہوگا, ماریں گے, پیٹیں گے, پکڑیں گے. گھبرا گئی. حضرت نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا فیس میں دے کر آ گیا ہوں نیچے, اب میں آیا ہوں تیرے پاس, اب تو تم کو میری بات ماننا چاہیے کچھ دیر کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت کیا حکم. فرمایا کہ یہ کپڑے میں لایا ہوں تمہارے لیے, تم غسل کر لو اور یہ کپڑا پہن کر باہر نکل کر آ جاؤ. حضرت بیٹھ گئے. تو اس لڑکی نے, رنڈی نے جی غسل کیا, حضرت کا لایا ہوا کپڑا پہنا پاک صاف. پھر حضرت نے مصلی بچھایا قبلہ کی طرف اور کہا کہ اس میں کھڑی ہو جاؤ, اب تم کو میری بات ماننا ہے کیونکہ میں تمہارا پیسہ دے کر آ گیا. کھڑی ہو گئی. تو حضرت نے رو کر دعا مانگنا شروع کر, اے مولا کریم یہ تیری آپ کی بندی ہے, کسی مجبوری کو جیسے یہاں اس گندے کام میں مبتلا ہو گئی. اے میرے پروردگار, یہاں تک تو میں نے کام کیا کہ اس کو جسمانی پاکی ناپاکی جو ہے اس کو میں نے پاک کروا دیا, غسل کروا دیا, پاک کپڑے بھی پہنوا دیا اور مصلی بچھا کر آپ کی طرف بھی میں نے رخ کر کے اس کو کھڑی کر دیا. اے مولا اب ان کے دل کو پاک کرنا, ان کو ہدایت دینا, یہ آپ ہی کا کام ہے. اس طرح خوب رو رو کے دعا مانگنے لگے, اے اللہ اس بچی کو بچا لو جہنم کے عذاب سے, اس گندی کام سے ان کو بچا لے. تو وہ بچی بھی رونے لگی اور کہا کہ حضرت میں اب توبہ کرتی ہوں, آپ جو فرمائیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کھلانے والے پلانے والے ہیں, اس کے بغیر بھی تم کو کھلائے گا پلائے گا, اب چلو میرے ساتھ. حضرت اس کو نکال کر لے آئے اور تائب ہو گئی. ہمیشہ کے لوگ توبہ کیا, اس گندے کام سے الگ ہو گئے. اس طرح سے حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دعوت تبلیغ کے آنے سے پہلے کی سب باتیں ہیں. لوگ جو سمجھتے ہیں دعوت تبلیغ سے پہلے کوئی تبلیغ نہیں ہوا, تبلیغ بند ہو گیا تھا, بالکل 100% غلط ہے. تبلیغ کا کام ہمیشہ ہوتا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ہاں, تبلیغ کی شکل بدلتے رہتے ہیں. اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا. ہر دور کے علماء کچھ نہ کچھ اپنے حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں. عوام میں سے بھی ہر ایک آدمی اپنے حیثیت سے کچھ نہ کچھ کرتے رہے. تبلیغ کا کام کبھی بند نہیں ہوا, جب تک قیامت نہیں آئے گا ہوتا رہے گا. یہاں تک کہ قرب قیامت کے واقعہ جو ہم نے پڑھا کتابوں میں, کھلم کھلا راستے میں بدکاری کریں گے,
تو اس وقت کے علماء یا اس وقت کے اللہ والے کہیں یارے خدا کے بندے اتنے بے شرم مت بنو، عین راستے میں تو نہ کرو، کم سے کم ادھر ادھر کہیں چلے جاؤ. وہ بھی تو تبلیغ ہے نا، اس زمان کا بہت بڑا تبلیغ ہے. یہ کہنا کہ تبلیغ وہاں سے شروع ہوا بالکل غلط ہے. تو بہرحال یہ دعوت کا کام علماء کرتے رہے ہر دور میں، امت کو گناہ سے جہنم سے بچانے کے لیے، اور اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے ملانا اور اللہ کی جنت میں ان کو بھیجنے کے لیے کوشش کرنا. یہ سارا کام ہوتا رہا، واعظ نصیحت کے ذریعے سے، تصنیف کی لائن سے اور خطبوں کے ذریعے سے، طرح طرح کے لائن سے علماء کام کرتے رہے. بہرحال حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی لکھا میں نے پڑھا کہ دلی میں بہت زیادہ رنڈی لوگ تھے اس زمانے میں، حضرت کے زمانے میں. تو ایک رنڈی بوڑھی ہو گئی، کالی اور بوڑھی، ان کے پاس کوئی نہیں آیا. تو وہ عورت آ گئی حضرت محدث دہلوی کے پاس کہ حضرت مجھ کو کوئی تعویذ دے دو، میرا کوئی گزارا نہیں ہے، یہ گندا کام کرتی ہوں اور اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے. اب بوڑھی ہو گئی اور میرے آس پاس میں بہت جوان اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں آ گئی، تو سب بدماش لوگ ادھر ہی جاتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے. تو حضرت نے کہا کہ چلو یہ تعویذ کچھ تعویذ لکھ کر دے. کہا کہ جہاں لوگوں کے جوتے جمع ہوتے ہیں، جوتے رکھا جاتا ہے، وہیں پر اس تعویذ کو دفن کرو. دفن کر دیا. اس کے بعد میں لائن لگ گیا اس کے دکان پر، اور جوان لڑکے دیکھتے رہ گئے کیا ہو گیا، کتنی تبدیلی آ گئی. لوگ ہمارے پاس آتے تھے، اب بوڑھی عورت کے پاس جانے لگے. اس سے پوچھنا شروع کر دیا، بوڑھی تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہ مجھ کو تو حضرت نے تعویذ دیا. تو دوسرے رنڈیوں نے خوب چرچا کر دی مولانا عبدالحق صاحب کو، یہ کیسے بزرگ ہے، کیسا عالم ہے، کیسا محدث ہے، رنڈیوں کے لیے تعویذ لکھتا ہے. وہ بات بڑھتے دلی کے جو حضرت کے شاگرد لوگ ہیں، مرید لوگ ہیں، ان تک یہ بات پہنچ گئے. ان لوگوں کو بھی بڑا صدمہ ہوا، حضرت نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے ایک برے کام میں مدد کیا اور حضرت کا نام بدنام ہو گیا. تو اس لیے ان لوگوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت ہم نے ایسا سنا ہے، آپ نے کچھ تعویذ دیا ایسا؟ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں نے تعویذ دیا. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں کیوں کا جواب ابھی نہیں دیتا، بعد میں دوں گا. پہلے تم مردوں کو جمع کرو، خوب جمع کرو. خوب مردوں کو جمع کیا. پھر ان رنڈیوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا کہ ان سب رنڈیوں کو بھی بلاؤ. وہ بھی سب آ گئے. سب آنے کے بعد حضرت نے کہا جس بوڑھی کو تعویذ دیا ہے نا، اس کو کہا کہ بوڑھی عورت تم جاؤ، جہاں تم نے میرا تعویذ دفن کیا ہے اس کو لے کر آؤ. تو ایک آدمی کے ساتھ اس کو بھیجا، لے کر آ گئی. تو حضرت نے اس تعویذ کو کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دیا اور یہ تعویذ کھولو اور پڑھو اس میں کیا لکھا. کیونکہ لوگوں نے بہت برا بھلا حضرت کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت نے جو تعویذ لکھا وہ قرآن کی کوئی آیت ہوگی یا حدیث کی کوئی دعا ہوگی، اور اس کو جوتوں کے نیچے دفن کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور غلط مقصد کے لیے بھی تعویذ لکھا ہے. تو ایسا ہوا ویسا ہوا، حضرت کے اوپر بہت فتویٰ دینے لگے تھے لوگ. حضرت نے کہا کہ پڑھو کیا لکھا میرے تعویذ میں. کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا وہ دلی کے بدماشوں، تم بدماشی کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو تو اس بوڑھی کے پاس آیا کرو. وہی لکھا ہوا تھا. تو سب سے پہلے تو لوگوں کے اعتراض اور اشکال دور ہو گیا. حضرت نے کوئی قرآن کا آیت بھی نہیں لکھا، حدیث کی دعا بھی نہیں لکھا. تو حضرت کے یہ الفاظ جس پر اتنا اثر ہو گیا، سب جمع ہو گئے. تو اس پر رنڈی لوگ سب توبہ کرنے لگے. دیکھو اللہ والے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی حکمت، اس کی مصلحت اس کے دل میں ڈال دیتا. حضرت کو قوی یقین تھا اس طرح واقعہ پیش آئے گا تو ان رنڈیوں کے لیے توبہ کا سبب بنے گا. تو چنانچہ سب رنڈیوں کو حضرت نے نصیحت کیا، میری بیٹیوں بہنوں تم لوگوں نے غلط کام کیا، لیکن ہمارا تمہارا جو رب ہے بہت مہربان ہے. آج تم سچے دل سے توبہ کرو گی اس مجمع کے اندر، اللہ تمہارا مغفرت فرمائے گا، اور تمہارے لیے ہم نکاحوں کا بھی انتظام کریں گے. جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو تمہارا شوہر تمہارے لیے کھلانے کا پلانے کا سارا انتظام کرے گا، تمہیں اس کی کوئی فکر کی بھی ضرورت نہیں رہے گا. تو ان عورتوں نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے تو ہم سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سب نے توبہ کیا. اس کے بعد میں حضرت نے لوگوں کو
ان لوگوں سے ان عورتوں سے نکاح کرنے کی فضیلت بیان فرمایا. دیکھو میرے بھائی بزرگ دوستوں، مجمع میں بیٹھے ہوئے حضرات، ان لڑکیوں نے، ان عورتوں نے مجبوری میں پیٹ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ایک گندا کام کیا. یہ بھی مسلمان ہے لیکن مجبوری میں ایسا کیا. اگر ہم کو صرف توبہ کرا کے چھوڑ دیں گے، کوئی کمائی دھندا نہیں رہے گا، تو ہو سکتا ہے پھر اسی کام میں چلے جائیں. اس لیے ان کی زندگی بچانے کے لیے، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، وہ زانی زانیہ کو جو ملنے والا خطرناک عذاب ہے نار جہنم کا، اس سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں کون کون تیار ہے ان لڑکیوں سے نکاح کرنے کے؟ بتاؤ. تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. پھر حضرت نے کہا کہ یہ لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں، جو جس کو چاہتا ہو بتاؤ، ہم نکاح بھی پڑھا دیں گے. جو اچھی اچھی لڑکیاں تھیں ان سب کے لیے مرد نکل آئے، نکاح پڑھا دیا. جو کالی تھی، بوڑھی تھی، اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، کچھ تیار نہیں ہوا، سب کا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ. اب اس بوڑھی عورت نے کیا کہا کہ حضرت مجھ سے نکاح کرنے والا شاید کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں بوڑھی بھی ہوں، کالی بھی ہوں، اس لیے مجھے آپ قبول فرما لو، مجھ کو اپنے نکاح میں رکھو. دیکھا بھائی، حضرت بھی پھنس گئے. جیسا کہ ایک دفعہ ہمارے حضرت امیر صاحب داماد برکاتہم باحیات تھے، تو اس وقت 1993 میں جو یہاں منی پور میں ایک رائٹ ہوا تھا، اس سے ایک دو مہینے پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے سنایا تھا کارگزاری کہ امپھال شہر میں، ہرے رام کے اندر، تیرا کے اندر، کہاں کہاں پر بہت سی ہماری مسلمان لڑکیاں، عورتیں ہیں جو مجبوری میں غیروں کے یہاں کام کرتی ہیں. ان کے برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہیں، اور بہت سی عورتیں ان کے گھر میں رہ کے ان کے کھانا وانا بھی بناتی ہیں. اور یہ سب عورتیں عام طور سے بیوہ عورت ہیں، ان کے شوہر مر گئے، کوئی سہارا نہیں، مجبوری میں انہوں نے یہ کام شروع کیا. یا کچھ جوان لڑکیاں بھی ہیں، ان کے بھی ماں باپ مر گئے، کوئی بھائی بہن بھی نہیں، مجبوری میں انہوں نے ایسا کام شروع کر دیا. نتیجے میں وہاں کے جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ان لڑکیوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیا، بدکاری شروع کر دیا. ایسے بہت سارے کارگزاری سنا ہے. اور بازاروں میں بہت سی عورتیں بیٹھتی ہیں، وہ سامان وامان بیچتی ہے، سیب کوملا وغیرہ. تو یہ سب کارگزاری سنا ہے. تو حضرت امیر صاحب نے جماعت کے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے وہاں سے لا کر اپنے گھروں میں، ایمانداروں کے گھر میں رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم لوگ جو کچھ پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، وہ دو نکاح کر سکتے ہیں. پہلی سے تمہاری ایک بیوی ہے، ایک اور کر لو، ان کو اس گناہ سے بچانے کے نیت سے. اور جس کی بیوی نہیں یا بیوی مر گئی تو وہ لوگ بھی ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سب سننے کے بعد تمام ہمارے ساتھی اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا، ہم سب تیار ہیں لیکن سب سے پہلے امیر صاحب اور مفتی صاحب شروع کریں. مجھ سے نکاح کرو تو ہم بھی کریں گے. امیر صاحب نے گردن جھکا لیا، بھائی ہم تو بوڑھے ہو گئے، یہ کام نہیں کر سکتے. تو بہرحال اسی طرح مولانا محدث رحمت اللہ علیہ پھنس گئے. عورت نے کہہ دیا میرے ایمان کی حفاظت کے لیے تو حضرت ایک ہی راستہ، آپ اس کو آپ میرا نکاح کر دیجیے مجھ سے. تو بہرحال حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد میں وہ عورت، بوڑھی عورت اتنی روتی رہی زندگی، جو گزرے ہوئے حالات واقع اس کو یاد کر کے رات بھر وہ روتی تھی، تہجد پڑھتی تھی اور مغفرت کے لیے خوب دعائیں مانگتی تھی. صرف 40 دن اس نے زندگی پایا حضرت کے نکاح میں رہتے ہوئے. حضرت نے بہت اس کو پیار سے، محبت سے رکھا، اس کی خدمت کیا. تو 40 دن کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، اس بوڑھی عورت کا. کہتے ہیں کہ ان کی قبر سے اتنی خوشبو مہک رہا تھا، اس بوڑھی عورت کی قبر سے 40 دن تک وہ خوشبو برابر آتی ہے رات دن. لوگوں نے پوچھا یہ ایسا خوشبو تو کبھی ہم نے سونگا بھی نہیں، نہ مشک کا، نہ گلاب کا، نہ انبر کا، کوئی خوشبو اس کے مقابلے میں نہیں. اتنا ٹوپ کا یہ خوشبو کہاں سے؟ تو حضرت نے کہا کہ جنت کی خوشبو. انہوں نے پکے دل سے توبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ پکے دل سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرماتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے، علماء نے، محدثین نے ایک ایک مرد کو یا عورت کو گناہوں سے بچا کر
نیک راستے میں لگانے کے لیے، جنت کی طرف بھیجنے کے لیے ایسی ایسی قربانی اور ایسا ایسا ذلت والا کام بھی کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے امت کو صحیح راستے پر لانے کی۔ اور امت میں آج بہت زیادہ انتشار ہے، عقائد کی خرابی ہے، اور علماء سے امت دور ہوتا جا رہا ہے۔ علماء سے دور ہونے کے نتیجے میں ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں، اور بہت سارے خرافات ان کے اندر آ گئی، رسم و رواج آ گیا، بدعات آ گیا، انگریزوں نے یا غیروں نے جو کیا اس کو انہوں نے دین سمجھ لیا، ایسے ایسے سارے واقعات۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی پہلے سے زیادہ قربانی کی ضرورت ہے امت کو صحیح کرنے کی۔ اور یہ جماعتیں جو آتی جاتی ہیں ان کی رہبری بھی پہلے سے بہت زیادہ اب ضرورت ہے، کیونکہ جماعت کے کام کے اندر بہت پھیلاؤ ہو گیا۔ آج سے 10-20 سال پہلے وہ فیض عالم بھائی کانپور والے آئے تھے اور منی پور کے ہر ضلع میں اجتماع کیا تھا، ہر ضلع کا اجتماع، سورا میں، نیلو میں، اور کہاں سب جگہ۔ تو اس پر ہر جگہ انہوں نے یہ کہا تھا پیشنگوئی کے طور پر کہ بھائی جماعت کے کام کے اندر بہت پھیلاؤ ہو گیا لیکن گہرائی کچھ نہیں ہے، اور جس کام کے اندر گہرائی نہیں وہ بہت جلدی مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھیلاؤ تو بہت ہو گیا، جماعت کے افراد بہت زیادہ ہو گئے، کام بہت زیادہ ہو گئے، لیکن جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یا تینوں حضرت جیوں کے زمانے میں جو جماعت کے کام کے اندر اثرات تھے، کام کرنے والوں کے اندر جو تبدیلیاں تھیں، رونا دھونا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، علماء کی قدر کرنا، یہ سب ختم ہو گیا۔ اب کچھ وقت جماعت میں وقت لگاتے پھر علماء کی توہین کرنے لگے۔ جو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا وہ کام تو تقریباً ختم ہو گیا، ترک لا یعنی، اخلاص نیاز، علماء کی قدر وغیرہ وغیرہ جو مولانا نے فرمایا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ بس خروج نکلو چلا کچھ ہو گیا، بس اسی پر ختم۔ تو اس لیے کام کرنے والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، کام کے اندر گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حقیقت بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف علماء کر سکتے ہیں۔ اس لیے منی پور کے علماء کرام کھڑے ہو جائیں اور عوام کی اصلاح کے لیے آپ خوب کوشش فرمائیں، ورنہ اس جماعت کی شکل میں دین کے اندر بے دینی آ جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا تھا، جگہ جگہ کہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ بھی ہاں ایسے ہی کچھ وقت لگانے کے بعد شیطان تو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، تکبر آ گیا جماعت کے ساتھی کے اندر، اس نے چلا لگایا اور سمجھ لیا اپنے آپ کو علماء سے بڑا، یہاں تک کہنے لگے کہ مولوی لوگوں نے تبلیغ میں وقت نہیں لگا، ان کو کچھ نہیں آتا، وہ کچھ نہیں جانتا، کام ہم کرتے ہم ہی جانتے۔ دیکھا، تو اسی طرح سے علماء کے خلاف بولنے لگے، اور بیان میں قرآن حدیث کے یا صفات ترک کے چیزوں کو بیان کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے لگے، جس سے امت کو دین پر لگانے کے بجائے دین سے بیزاری، علماء سے بیزاری پیدا ہونے لگے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہر جماعت میں اہل علم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے اندر ایک عالم دین ہو، ایک قاری قرآن ہو۔ عالم جو ہے وہ مسائل سکھائیں، عقائد سکھائیں، اور قاری صاحب جو قرآن کو صحیح طرح پڑھنا سکھا دیں۔ تو جماعت میں نکالنے کے اندر یہ بھی بڑا مقصد ہے، سیکھنا سکھانا۔ لیکن جب جماعت کے اندر کوئی عالم نہیں ہے تو کون سکھائے گا بھائی؟ الٹا سیدھا کام سارا ہوگا، بیان بھی صحیح نہیں ہوگا، تعلیم بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آج تو جماعت میں نکلتے ہوئے دعا درود کا سکھانا اور مسائل کا سکھانا، اس کو بھی مکروہ سمجھا گیا ہے۔ جماعت میں اس کی ضرورت نہیں، مسائل مت چھیڑو، مسائل مت سکھاؤ، ہاں دعا درود مت سکھاؤ، یہ خود سیکھے گا، تو الٹا کام ہو گیا نا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ہر جماعت کے اندر اہل علم کا ہونا اور ان کو صحیح طریقے سے دعوت کے کام پر لگانا ضروری ہے۔ صحیح طریقے پر آپ نے اپنے ساتھیوں کو لگایا تو وہ واپس آنے کے بعد صحیح طرح کام کرے گا، اور کسی موقع پر کوئی عالم دین نہ ملا تو بھی صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح طرح اس نے کام کو سیکھا، لہٰذا وہ 3 دن کی جماعت یا چلے کی جماعت بھی لے کر جائے گا تو وہ صحیح طرح اپنے ساتھیوں کو سکھا بھی سکتا ہے جو کچھ نے کسی عالم نے سیکھا۔ تو اس کے بغیر تو دوستوں جماعتیں نکل رہی ہیں، اس سے ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ نکلنے کے باوجود کوئی عالم نہیں ہے تو ان کی تربیت کون کرے گا بھائی دوستوں؟ اس لیے میری درخواست ہے، گزارش ہے، آپ اہل علم سے ماشاءاللہ آپ سب کام میں لگے ہوئے، اور مدرسے میں یا مسجد میں، مکتب میں، جمعیت میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سب دین ہے ماشاءاللہ، بہت اونچا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اس میں آپ کی رہبری کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا، ہم نے سنا پیارے نبی علیہ السلام کی سنت، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم جو صحیح اس کو دین کا سمجھ ہو، علم ہو، اخلاص ہو، تقوی ہو، یہ سب شرط ہے۔ صرف لفظی عالم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ علم مقصود بھی ذات نہیں ہے، جتنا علم سیکھتے ہیں نا اسے وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، بلکہ علم کا مقصود بھی ذات و عمل ہے۔ جس علم کے اندر عمل نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو علم ایسا ہے آدمی صرف وضو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایسا ہی مثال۔ تو اس لیے دوستو تقوی والا اور خشیت والا، تحقیق والا جو عالم ہے ایک، تو وہ ہزاروں عابدوں سے بھی بھاری ہے شیطان پر۔ ہزاروں عابدوں کو تو چٹکے بھر میں گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جو فقیہ ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، اس کو شیطان جلدی گمراہ نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے میرے بھائی دوستوں، اللہ نے آپ کو قوم کا، امت کا رہبر بنایا، نبی علیہ السلام کا نائب بنایا، اس لیے آپ اپنے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی اپنا کام سمجھ کر کچھ نہ کچھ اپنا وقت فارغ فرما کر ہمارے جماعت میں نکلنے والے بھائیوں کی رہبری فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا دوستوں۔ اور آپ کی مثال تو قلب کی ہے، ہارٹ کی ہے۔ قلب جو ہے نا پورے جسم میں سب سے زیادہ کام کرنے والا ایک پارٹ ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، ہم نے وہ کمپیوٹر میں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں بھی دیکھا، قلب جو ہے نا اس طرح ہر وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتا، یہ اس طرح کرتا رہتا، اس سے تمام جسم کے خون کو سپلائی کرتا ہے، ادھر سے کھینچتا ہے ادھر کو نکالتا ہے، اس طرح خونوں کو جمنے سے، رکنے سے وہ حفاظت کرتا ہے، خون کی صفائی کرتا ہے۔ تو یہ حرکت کرتا ہے رات میں، دن میں، چاہے آدمی سوتے رہے تو بھی اس کا حرکت بالکل بند نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا حرکت بند ہو جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہونے بولتے ہیں نا، آدمی مر جاتا ہے۔ ایسی علماء کی مثال ہے۔ علماء کی جو کام ہے یہ ہر وقت کے لیے، رات دن ہر حال میں علماء کو کام میں لگے رہنا ہے، اور دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھ کر کرنا بھی ہے، کر بھی رہے ماشاءاللہ۔ تو آپ بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، یا دینی خدمت میں لگے ہوئے بھی، سب کچھ ہے، پھر بھی میرے محترم اساتذہ کرام اور معزز ساتھیوں، آپ کی قربانی کی پہلے سے زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام میں بھی کچھ وقت فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اکابر کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ایک دو مثال اور پیش کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا محدث تھا، کتنا بڑا عالم تھا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے اتنے بڑے دینی ادارے کا وہ اس وقت شیخ الحدیث اور مدیر اعلیٰ تھے، اس کے باوجود انہوں نے 4 مہینے کا وقت لگایا حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں، کہاں پر؟ مصر میں اور اس کے آس پاس علاقوں میں، سعودی وغیرہ میں۔ یہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو ابھی تشریف لانے والے ہیں، اور موجودہ اس دور کے اندر جتنے بھی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہمارے احباب ہیں، علماء ہیں، ان میں سب سے زیادہ ان کو سید طائفہ کہہ سکتے ہیں، روح رواں ہے اس وقت روح زمین کے اندر۔ پرانے لوگوں میں یہ خدا نے رکھا ہے ہمارے آپ کے سامنے، یہ بابرکت ہستی ہے، انہوں نے 4 مہینے لگائے جی، مدرسے کے شیخ الحدیث ہونے کے بعد، سالوں سال، تقریباً 40-50 سال تک یہ شیخ الحدیث رہے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ مدد جلالی جو تشریف لا رہے ہیں اجتماع میں۔ تو اسی طرح دوسرے کتنے حضرات کرام ہمارے جی، حضرت مولانا قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمین، اور اتنے مشغول آدمی ہونے کے باوجود بڑے بڑے دینی اجتماعات میں، تبلیغ اجتماعات میں حضرت جاتے تھے، ان کا خطبہ تبلیغی جماعت میں قاری طیب صاحب کا بیان اس نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں کتنے تبلیغی اجتماعات میں حضرت قاری طیب صاحب نے شریک ہو کر بیان فرمایا، تشکیل فرمایا لوگوں کی۔
حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے، اس کے باوجود کتنے جماعت کے مشوروں میں نظام الدین میں حاضر ہوتے رہے اور کتنے بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کرتے رہے۔ اس طرح ہمارے اکابرین کی مثالیں ہیں، کتنے مشغول ہونے کے باوجود اس کام کو بھی انہوں نے اپنا کام سمجھ کر اس کی بھی رہبری فرمایا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، بہت آپ کے سامنے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، منی پور کے علماء کرام لاکھ لاکھ شکر ہے خدا القدس کا کہ مدرسے کے مدرس نگران سے لے کر محتمم تک اکثر و بیشتر کام میں لگے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر ماشاءاللہ۔ بہت کم ایسے ہوں گے کہ مدرسے کے اساتذہ میں سے کسی نے وقت نہ لگایا ہو یا اجتماعات میں شریک نہ ہوئے ہو یا دعوت و تبلیغ کے مشوروں میں نہیں گئے ہو۔ اللہ کا شکر ہے، سب ہمارا عقیدہ بھی ایک ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے، علماء دیوبند کے ہم ہیں مسلک پر چلنے والے، امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ کا شکر ہے، ہمارے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت ہے اور تحقیق کے ساتھ کام کرنے والے بھی ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور ہمارا مقتدا دارالعلوم دیوبند ہے، مزارم سہارنپور ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے۔ ان اداروں کے علماء نے ہر دور میں ہر قسم کے فتنوں کا مقابلہ فرما کر امت کو صحیح راستے پر لگایا ہے، یہاں تک کہ انگریزوں سے بھی انہوں نے ٹکرایا ہے اور امت کے سامنے امت کی حفاظت کا پورا ذمہ داری انہوں نے لیا ہے۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، وہ علماء دیوبند ہمارے آپ کے مقتدا ہے، ہمارے اساتذہ ہے اور انہی کے شاگرد ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم سب بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر، ہمیں کوئی بدعتی نہیں، کوئی دوسرا فرقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح اجتماعیت کے ساتھ صحیح راستے پر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مزید ہمارے آپس کی الفت اور محبت اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کابرین علماء دیوبند کی اشاروں پر کام کرنا چاہیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہم کسی کے مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم اپنا جو بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر ہی چل کر ہم کام کریں گے۔ ہاں، ہم کسی کے اختلاف نہیں کریں گے۔ لوگ ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ جانے، لیکن ہم کسی کے اختلاف نہیں کرتے، ہم اپنے بڑوں کے ماتحت میں چلتے ہیں، سمجھے بھائی؟ تو ہم امام حنیفہ کے ماننے والے حنفی ہیں۔ کوئی یوں کہہ دے حنفی ایسا ویسا، کہتے رہو، ہم تو نہیں کہیں گے۔ ہم تو کہیں گے ابو حنیفہ پر حق تھے، قرآن حدیث کے مطابق وہ چلتے تھے، اسلام بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح میرے بھائی دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی اجتماعیت کو باقی رکھے اور اس اجتماعیت والا کام ہے اجتماع، اس میں ہم سب کو حاضر ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مدرسے والے ہیں، محتمم ہیں یا ناظم ہیں، تو ہر مدرسے سے کم از کم ایک استاد کو کم سے کم ایک چلے کے لیے فارغ فرما دیں اس اجتماع سے نکلنے کے لیے، تاکہ جو امت کے جو بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری جماعتیں بنیں گے، ان کو لے کر چلنے کے لیے ہم کو ذمہ دار تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو، بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھاتے رہے مدرسے میں تو ایک چلہ جماعت میں بھی پڑھا دیجئے، ساتھیوں کو بہت سو کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، آپ کلمہ پڑھا دیں گے، بہت سو کو اتحیات نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگا، آپ پڑھا دیں گے، تو اس طرح بہت سارے آپ سے فائدے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو اگر کسی اسے دعوت نہیں پہنچا ہے تو آپ ان کو بھی دعوت پہنچا دیجئے کہ اس طرح فلاں دن 22، 23، 24 کو یہ عمومی اجتماع ہو رہا ہے، ہمارے بڑے آ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، جیسے ان کے بارے میں عرض کیا۔ الگ ہونے سے پہلے کی بات ہے، ایک بڑے عالم نے مجھے سنایا، جو برابر وہاں رہتا تھا، جاتا تھا۔ اس نے کہ جب انتشار شروع ہوا آپس میں تو ہر کمرے میں وہ جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہر کمرے میں غیبتیں ہوا کرتا تھا، لیکن مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتہم کے کمرے میں الحمدللہ کسی کی کوئی غیبت نہیں ہوتی تھی، پاک صاحب رہتے تھے، کسی کی برائی نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت سیدھا سادہ ماشاءاللہ نمونہ اسلاف ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، اس طرح دیگر کابرین بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب حاضر ہوں گے بھائی، اپنے ساتھ اپنے مدرسین کو، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے،
تو الدال علی الخیر کفائل، جتنے لوگوں کو ہم دعوت دیں گے وہ آئیں گے، حضرت کی بات یا دیگر حضرات کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، جتنا اس کو فائدہ ہوگا، نیکیاں ہوگا، اتنی ہی آپ کو بھی اس کا نیکی ہوگا. تو اس لیے ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو